حضرت عیسیٰ نے کہا اے شخص تم کون ہو؟ کہا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک امتی ہوں، حضرت موسیٰ کی قوم کا، حضرت موسیٰ کا ایک امتی ہوں، امتی۔ پیغمبر عیسیٰ نے کہا اے شخص یہ بتاؤ کہ تم کتنے سال سے پتھر کے اندر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو؟ کہا اے عیسیٰ پیغمبر اگر تم میرے تعلق سے جاننا چاہتے ہو کہ کتنی سال سے مصروف ہو تو سنو، مجھے اس پتھر کے اندر 400 سال ہو گئے اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یہ شخص بہت نیک ہے، یہ عابد ہے، یہ اللہ تیرا نیک بندہ ہے، مولا اس سے زیادہ نیک بندہ کیا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ تم اس کی بات کر رہے ہو کہ اس سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے پروردگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تیرے پاس ایک نبی ہوگا، اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کا امتی شب برات میں 2 رکعت پڑھے گا تو میں ثواب موسیٰ کے امتی سے زیادہ ادا کروں گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزائے محترم، کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں لیکن کوئی مانگنے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے رب منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے رب منزل ہی نہیں، اور تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے لیکن موسیٰ ہی نہیں۔ عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مجھ سے پہلے آپ نے مرکزی مسجد یعنی جامع مسجد شہر مفتی عالم رضا منظری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا، اور بڑا نصیحتانہ خطاب تھا، عمل ہو جائے تو زندگی سنور جائے، کسی بیان کی تو ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، میں خود اپنا وہ تجربہ آپ کو بتاتا ہوں جو آپ سب نے دیکھا میرا، قریب 15 سال سے تو آپ سب لوگ میرا بیان سن رہے ہیں۔ جو بیان میرا پہلے ہوتا تھا، آج مسجد اللہ کا گھر، آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، میں نے اپنے پہلے کے بیان سنے تو اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے کیسے جھیل لیتے، لوگ کتنے
कितने परेशान होते होंगे उससे। मैं अपना बता रहा हूँ, किसी और का नहीं, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। जो मैंने अपने बयान सुने, मुझे ऐसा लगता था कि वाकई लोग बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन शायद उनको इस वजह से अच्छा लगता हो गया, भाई अपने इलाके का है, बच्चा है, चलेगा। और ये बयान में मेरे में कुछ नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ लफाजी चीजें थी। कोई ना तो नसीहताना चीज थी, ना कोई इस्लाही बयान था, ना कोई ऐसा बयान था कि जिससे इबरत हासिल की जा सके। आज मुफ्ती साहब का जो बयान हुआ वो वाकई नसीहताना था। तो मेरा इरादा भी यही है, मेरा मौजू भी यही है कि इंशाअल्लाह ऐसा बयान हो कि समाज में एक इंकलाब पैदा हो, ऐसा बयान हो कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं यकीनन ये रास्ता गलत है, और हम तमाम उस रास्ते पर आए जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिस पर चला जाए वही सीधा रास्ता। अभी मैंने सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पढ़ी, अन बुरैदा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा, रवाहु मुस्लिम। यानी हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि कब्रों की ज़ियारत करो। अब इस हदीस की शरह भी देख रहे आप कि एक तरफ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मना फरमा दिया कि कब्रों की ज़ियारत ना करो, कब्रों के करीब ना जाओ, कब्रिस्तान ना जाया करो, लेकिन उसी हदीस के अंदर हुजूर ये भी फरमा रहे हैं फज़ूरुहा, क्या उसकी ज़ियारत करो, अब कब्रों पर जाओ तुम। तो मुहद्दिसीन ने कदम उठाया है, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे जो समाज में जो चीजें चल रही है ना, आज मैं इसी पर रोशनी डालने वाला हूँ, और इंशाअल्लाह मुदल्लल है ना, दलीलों से लबरेज होगा, पुर होगा, और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कसम खाकर कह रहा हूँ, आप बहुत कुछ लेके जाओ। अभी तक क्या लेके गए वो मुझे नहीं मालूम, लेके भी गया वहीं के वहीं डाल गए, लेकिन आज लेके जाओ, आज लेके जाओगे तो जो हमारे अंदर बुराई है इंशाअल्लाह इनको निकाल के भी जाओगे। तो पहले जो हुजूर ने कहा था कि कब्रों के करीब मत जाओ, कब्रों की ज़ियारत ना करो, अब कहा है कब्रों की ज़ियारत करो। इसकी शरह ये है कि इब्तदाई इस्लाम फैल रहा था, शुरू में इस्लाम फैल रहा था, तो हुजूर ने इसलिए मना फरमा दिया कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरी उम्मत के लोग कब्रों को पूजने लगे, कहीं ये लोग कब्रों की इबादत ना करना शुरू कर दें, इसलिए हुजूर ने मना फरमा दिया कि कब्रों की ज़ियारत ना करो। लेकिन जब इस्लाम तेजी से फैलने लगा, जब इस्लाम अपने आप में एक चट्टान और एक पहाड़ हो गया था, जब इस्लाम अपने आप में एक मजबूत किला हो गया था, अच्छा इस्लाम फैल गया था, तब हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अब ये लोग गुमराह नहीं हो सकते, अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों की ज़ियारत करो। अब कब्रों की क्यों ज़ियारत करो, हुजूर ने ये क्यों कहा कि अब कब्रों की ज़ियारत करो? तो आइए इब्ने माजा की एक रिवायत देखें, यही रिवायत नसई के अंदर भी मौजूद है, यही रिवायत इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक के अंदर भी जिक्र किया। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़ाहिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, रवाहु इब्ने माजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो ये कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था,
اب تم اس کی زیارت کرو. یہ ہو گئی حدیث. اب نیچے نہیں دیکھیں, حضور نے فرمایا اب تم اس کی زیارت کرو. اس لیے قبروں کی زیارت کرنا, قبروں کو دیکھنا, قبروں کے قریب جانا, یہ دنیا سے بیزار کرتا ہے, یعنی دنیا سے دوری بناتا ہے اور آخرت کے قریب کرتا ہے. یعنی دنیا سے دوری بنائے گا, یا اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ جہنم سے دوری بنائے گا اور جنت سے قریب کرے گا. ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے, نسائی کے اندر بھی روایت موجود. عزیزان محترم, اب ہم لوگ قبروں, جیسے مفتی صاحب نے کافی بیان تو دے دیا, تو میں شارٹ کٹ میں اپنا راستہ ایک طرف لیتے ہوئے جا رہا ہوں. قبروں کی جب قبرستان ہم پہنچا کریں, مثال کے طور پر ایک قبر یہاں ہے, ٹھیک ہے, ایک قبر یہاں ہے, ہم اس کے پاس کیسے کھڑا ہوں, اس کی کیسے زیارت کروں, اس کا کیا طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیں. رد المحتاج کے حوالے سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں. یہ عبارت جو بیان کروں گا رد المحتاج ایک بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی, تو اس کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہوتا ہے کہ جب کسی قبر پہ جایا, لیا ہوا ہے اس کو تو لیا, مزہ آ جائے گا, بس 2 منٹ خراب ہو گیا میرے یار. تو جب کسی قبر پہ, جیسے یہاں قبر ہے, اب قبر پہ ہم پہنچے, چاہے وہ ہمارے باپ کی ہو, چاہے کسی رشتہ دار کی ہو, عزیز و اقارب کی ہو, کسی کی بھی ہو, قبر پہ پہنچے. اب جب قبر پہ ہم پہنچیں گے تو پھر پینتی کی جانب ہم کھڑا ہو, پینتی کی جانب, پیروں کی طرف ہم کھڑے ہو, میت کا چہرہ ہمارے سامنے ہو. یہ سوال صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ میت کا چہرہ ہمارے سامنے ہو, ہم اس کی پینتی کی جانب کھڑا ہو اور اس کو سلام کریں. کس طور پر؟ السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا صلب وانا انشاء اللہ لائقون نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ. زیادہ ہو گیا, سوٹ میں بھی کر لیں. السلام علیکم, یہ قبر کو کرنا چاہیں وہ السلام علیکم, یا اہل القبر پورے قبرستان کو کرنا چاہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور, ٹھیک ہے. مزار کو کرنا چاہیں السلام علیکم یا اہل المزار. کئی مزار ہیں, السلام علیکم یا اہل المزارات, یا اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم یا صاحب مزار, ٹھیک ہے. اس طور پر سلام کر لیں. اب سلام کر لیں, اس کے بعد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں گے, ٹھیک ہے. قبر پہنچ گئے, قبر پہ سلام کر لیے, 3 5 7 11 بار جو بھی اچھا لگے اتنی بار پڑھ رہے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت کریں. مثال کے طور پر سورہ یاسین ہو گئی, سورہ ملک ہو گئی, اور اگر یہ نہ کرنا چاہیں تو چاروں کل پڑھ لیں, الف لام میم سے کے مفلحون تک پڑھ لیں, پھر درود شریف پڑھ لیں, پھر ایصال ثواب کریں, ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے, مناسب یہ ہے, افضل یہ ہے کہ سب مومنین و مومنات کو بھی شامل کر لیں, ٹھیک ہے. یہ چیز یہ رد المحتاج کے اندر ہے, یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج مزاروں کے لیے جو سفر ہوتا ہے, مزاروں کے لیے یہ کرنا کیسا ہے؟ تو حضور صدر الشریعہ نے اس کو بہار شریعت کے اندر رد المحتاج کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ مزارات اولیاء کے لیے سفر کرنا یقیناً جائز و درست ہے. دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے, لیکن کسی کو یعنی زائرین کو جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں, زائرین کو کافر بدعتی اگر کوئی کہتا ہے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی اور بدعقیدگی ہے. اولیاء اللہ کی زیارت یہ اللہ کی
محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ عزیزان محترم، تیسری چیز یہ کہ عورتوں کا مزارات پر جانا، عورتوں کا مزارات پر جانا یا قبرستان جانا ممنوع منع ہے، یعنی ایک دم منع ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی۔ اب کیوں نہیں جا سکتی بھائی؟ اس لیے کہ جائیں گی تو جزا فضا کریں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی روئیں گی، دھوئیں گی، گائیں گی طریقے سے۔ اس وجہ سے عورتوں کے لیے منع ہے کہ عورتیں مزارات کی یا قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی۔ لیکن اسی کے تحت رد المحتار کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت، یعنی جو مزار کے لیے سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر اجمیر شریف سمجھ لیا، کلیئر سمجھ لیں، شیخ سلیم الدین چشتی سمجھ لیں، نظام الدین سمجھ لیں۔ رد المحتار کے اندر جن کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج جو بھی ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے انہی کتابوں سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے انہی کتابوں سے دیتا ہے، مفتی جو فتویٰ دیتا ہے انہی کتابوں، اور ان کا فتویٰ شک نہیں ہے، شک نہیں کر سکتا۔ رد المحتار کے اندر یہ ہے کہ اگر مزارات کے اولیاء، مزارات اولیاء کے لیے بوڑھی عورت برکت کے لیے اگر سفر کرنا چاہتی ہے، بوڑھی عورت، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے۔ بوڑھی عورت اگر مزار کے لیے، برکت کے لیے اگر مزار کا سفر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نیا نیا مسئلہ آیا ہوگا، کیونکہ مسئلہ تو وہی تھا کہ عورتیں مزارات پر نہیں جا سکتی ہے نا، لیکن رد المحتار میں یہ ہے کہ اگر بوڑھی عورت ہو تو اس کے لیے جائز ہے، جوانوں کے لیے جائز نہیں۔ لیکن رد المحتار کے اندر جب اس عبارت کا ذکر ہوتا ہے تب علامہ طحاوی قلم اٹھاتے ہیں۔ علامہ طحاوی علیہ رحمۃ اللہ نے قلم اٹھایا اور بول دیا کہ حاصلہ ان محل الرخصۃ لهن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فطنة۔ علامہ طحاوی نے کہا کہ اگر بوڑھی عورت کے لیے آپ نے اجازت دی ہے تو زیارت بھی پھر ایسے طریقے سے ہو، بوڑھی عورت ایسے طریقے سے مزار پر جائے کہ وہاں کوئی فتنہ نہ ہونے پائے۔ عورتوں کو مزارات پر جانے سے کیوں روکا گیا؟ بہت سے لوگ جو مشہور ہے، علماء تو کہتے نہیں، عوام میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں مزار پر جاتی ہیں تو ننگی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کسی نے سنا ہوگا، زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا، اس وجہ سے مسئلہ پوچھتے تو آپ لوگوں میں سے یہ کہاوت ہے کہ عورتیں مزار پہ جاتی ہیں تو ننگی دکھائی دیتی ہے۔ ارے لا حول ولا قوت، عورتیں مزار پہ ننگی دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہوئی نہیں پیارے۔ عورتیں صرف جو منع کی گئی ہیں، اسلام نے جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو، ہماری بیٹی کو کوئی چھیڑ نہ پائے، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہونے پائے، اس وجہ سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام واقعی پاکیزہ مذہب ہے، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ بھائی نہ جانے پائے۔ پہلے تو عورتیں مسجد میں آتی تھی، صاحب حضور علیہ السلام کے دور میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں، مسجد میں حضور کے ساتھ پیچھے نماز پڑھی، عورتوں نماز پڑھی۔ مفتی محمد نظام الدین کی کتاب ہے فقہ حنفی میں حالات زمانے کی رعایت، اس کتاب کے اندر ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے۔ پہلے عورتیں نماز پڑھ جاتی تھی، آدمی بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی، آدمی آگے پڑھتے تھے، پھر بچے پڑھتے تھے، پھر عورتیں پڑھتی تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے ہی دور میں منع فرما دیا، اپنے ہی دور میں، اپنے ہی عہد و وقت میں منع فرما دیا کہ اب عورتوں کو آنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔
حضور علیہ السلام تو جانتے تھے، کیونکہ حضور کس لیے جانتے ہیں کہ حضور نے صبح قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب میرے آقا نے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ قرآن کے اندر ذکر ہوتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی، کہ غیب کا بتانے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور سب سے پسندیدہ اگر کوئی رسول ہے بارگاہ الہی میں تو ہمارے وہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ کو نہیں آتا تھا میں سب سکھا دیا، سب سکھا دیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بڑا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں دوں۔ یعنی اب غیب کی کیا بات کرو گے؟ ارے کون سا غیب ہوگا، کون سا غیب ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی غیب ہے جو اللہ کو دیکھ لے؟ غیب کی کیا تعریف ہے؟ الغیب، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحواس، کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو، یعنی جس کو نہ تو آپ دیکھ سکیں، نہ کان سن سکیں، نہ ہی محسوس کر سکیں۔ ذرا تیزی سے سننا ہے، اب وقت بھی کم ہے اور حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، تیزی سے سن لیں۔ تو امام راضی کیا کہتے ہیں الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحواس، کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو، یعنی جس کو نہ تو آنکھ دیکھ سکے، نہ کان سن سکے، نہ ہی ناک محسوس کر سکے۔ جو رب کو دیکھ لیا، جس نے اللہ کو دیکھ لیا تو سمجھ لو قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس نے سب دیکھ لیا، اور جس نبی نے سب دیکھ لیا وہ سب دیکھ لیا، قیامت تک کے لیے دیکھ لیا۔ تو حضور نے اسی لیے فرمایا کہ عورتیں اب مسجد میں نہیں آ سکتی، اس وجہ سے میرے آقا جانتے تھے کہ اگر اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں آئیں گی تو لوگ رب کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ بے حیائیوں میں مبعوث ہو جائیں گے، بے حیائیوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی اگر بغل میں کھڑی ہوئی تو کوئی نماز پڑھے گا؟ اور جو آج کے دور چل رہے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ لڑکی آ گئی تو وہ نماز تو گئی، فیضانہ ہو جائے۔ تو بہرحال بوڑھی عورت اگر مسجد پر جانا چاہے تو اجازت ہے، رد المحتاج، لیکن تحابی کے اندر یہ ہے کہ اگر ایسے طریقے پر زیارت کرے بوڑھی عورت کہ کوئی فتنہ نہ ہونے پائے، فتنہ نہ ہونے پائے، تب بوڑھی کی اجازت ہے، جوان کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں۔ اب جب رد المحتاج اور تحابی ایک دونوں ذکر کرتے ہیں تب حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان کا قلم اٹھتا ہے، اور جب صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر ذکر کیا کہ اسلم یہ ہے، اسلم یہ ہے، یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ چاہے بوڑھی عورت ہو چاہے جوان ہو دونوں مسالہ پر جانے کے لیے منع کی جائے، دونوں، یہ صدر الشریعہ کا حکم کہ دونوں منع کی جائے۔ عزیزان محترم اب بہت تیزی سے چلو، پھر دیکھو ساتواں مسئلہ، ساتواں مسئلہ یہ ہے مزار کو ہاتھ لگانا، مزار کو ہاتھ لگانا، مزار کو بوسہ دینا، چومنا، کیا دینا؟ بوسہ، چومنا۔ اس کے علاوہ مزار کے آگے جھکنا، اس کے علاوہ اپنے چہرے کو ان کے سامنے، مزار کے سامنے ملنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے صاحب، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جاتے ہیں تو مزار کو کیا ہوتا ہے دبانے لگتے ہیں ایسے، میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے صاحب، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسے دباتے ہیں، چاروں طرف دبائیں گے، ہے نا؟ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، مزار کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو دبانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ یہ سوچتے ہو کہ اللہ کے ولی شاید تھک گئے ہوں، اسی وجہ دبا دے گا،
آج ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں تو وہی ان کے پیر دباتے ہیں کہ کلاس سے تھک گئے ہوں گے یا سفر سے آتے تو پیر وغیرہ دبا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مزار کو جب ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو دبانا بھی جائز ہے. دوسرا مسئلہ چومنا. بہت سے لوگوں کو میں دیکھا ہوں کہ جب مزار پر پہنچتے تو ایسے ہاتھ رکھتے ہیں پھر ایسے چومتے، ہاتھ رکھتے ہیں ایسے پھر چومتے. اس چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اشعت اللفاظ شرعی مشکات کے اندر یہ ذکر ہے کہ مزار کو چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ بھی بتا چلو. اچھا وہ قاضی صاحب نے کہا چکر لگانا. بھائی دیکھو ایک مسئلہ اور ہے، چکر لگانا. حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اس کو بھی ذکر کیا جو قاضی صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ مزار کا چکر لگانا. جیسے خانہ کعبہ میں لوگ طواف کرتے ہیں نا چاروں طرف، مزار کا چکر لگانا، مزار کا طواف کرنا، چاروں طرف گھومنا، یہ ناجائز و حرام ہے. ناجائز و حرام ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مزار کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں. طواف کرنا جائز نہیں صاحب. اب آگے چلیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کو لیتے ہیں اور ایسا ملتے ہیں. بہت سے لوگ ناک کرتے ہیں، مزار پہ دیکھو گا آپ نے اور ایسا کرتے ہیں توبہ توبہ معاف کر دینا، توبہ توبہ بھرا کرتی ہوئی. ارے صاحب یہ سب کیا ہے؟ جو مزار کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے تو ناک رگڑنے کی کہاں سے اجازت ہوگی صاحب؟ مزار کے سامنے ناک رگڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اشد علماء کے اندر یہ ذکر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب مزارات پر پہنچا جائے، مزارات پر پہنچا جائے، مزار پر جب جاؤ تو مزار سے، صاحب مزار سے 4 ہاتھ کی دوری بنائے رکھو. 4 ہاتھ کی دوری بنائے رکھو، یعنی مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کرو. 4 ہاتھ. اور ہم تو وہی پہنچ جاتے ہیں صاحب. یہ چیزوں کو دیکھو ہنسی اور مزاق میں لینا، عمل ضرور کرنا. میں نے یہ کہا کہ عمل کے لیے چیزیں میں نے ذکر کری ہے نا. ابھی میں اور چیز بتا رہا ہوں. تو ایک دم جب بھی ہم کھاتے تھے تو مزار سے 4 ہاتھ دوری بنائے. پر اس کے علاوہ چادر چومنا. مزارات میں چادر بھی ڈلی رہتی ہے بھائی. چادر چومنے کی اجازت ہے. اگر چومنا چاہے تو چادر چوم سکتے ہو. فاتحہ وہ پڑھ کر چادر چوم سکتے ہو، یا پہلے جا تو چادر چوم سکتے ہو. مزار کو آپ نہ لگا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور کہ بھائی چادر بھی چوم لیے اور اس کے بعد 4 ہاتھ کی دوری پر فاتحہ بھی دے دیے. اب یہ ہے کہ سجدہ کرنا. بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھا، سبھی لوگ جہاں پہ میرا خیال ہے سب لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ تو نہ دیکھا ہوا کچھ نے کیا ہوا، وہ کچھ کرتے ہوں گے. مرازار کے جامع سامنے جب پہنچتے تو سجدہ کرتے ہیں. عزیز آنے موقع شریف کے اکبر کے رحم السلام مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. مزار کو سجدہ کرنا تعظیم کے لیے کرتے لوگ، عبادت کے لیے کرتے نہیں. عبادت کے لیے کریں گے تو کفر ہو جائے گا اگرچہ بادشاہ وقت کے لیے کیا ہو. اگر تعظیم بھی کرتے ہیں تو یہ سجدہ حرام ہے. مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا مجھے امید ہے کہ آپ خیال رکھیں. شریف اکبر کے اندر ہے. اب صرف میری 2 منٹ کی گفتگو سنیں، صرف 2 منٹ. میرا بیان ختم ہو رہا ہے، صرف 2 منٹ، زیادہ نہیں لوں گا، وقت ہو گیا مجھے خود معلوم ہے. اور وہ صرف شب براتی پر تھوڑا سا میں بھی ذکر کر دوں تاکہ میں بھی اس پروگرام مکمل طور پر شامل ہو جاؤں. یہ شب برات کے تعلق سے میں نے ذکر کیا. اچھا ایک مسئلہ قبرستان کے تعلق سے اور دیکھ لو بھائی، جو آج ایک مجھے ذہن آ گیا. جیسے ہم لوگ مٹی دیتے ہیں قبر کو، کسی میت کو جب مٹی دیتے ہیں تو ہم اتنا خیال نہیں کرتے کہ دوسری بھی قبر اور اس طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے مٹی لگ جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں پڑتا یہاں قبر ہے یا نہیں، یہاں قبر ہے یا نہیں، یہ تو نہیں پتہ پڑتا جب تو اس کی مجبوری کہ پتہ ہی نہیں قبر ہے یا نہیں. اللہ کا زمانہ تو ایسی ایسی قبریں دیکھی ہیں، اونچی اونچی قبریں ہیں، لوگ مٹی ڈالنے کے لیے دوسری قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوتا پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صاحب
میں نے آپ کو ایک جنازے میں بھی کہا تھا کہ جب قبرستان کے اندر گھسا کرے تو جوتے یہیں اتار دیا کرے آپ، ہے نا، اور کسی بھی قبر پہ کھڑے نہ ہویا کرے، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ شب برات کے تعلق سے ایک قرۃ الناصحین کی ایک روایت ہے، اور اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ یہ سنیے دل باغ باغ ہو جائے گا، کیسا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ صرف ایک چھوٹی سی روایت، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، پہاڑ سے۔ عیسیٰ پیغمبر، یہ وہ پیغمبر ہے بغیر باپ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے بیٹے عیسیٰ پیغمبر، اور ایک پہاڑ سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک پتھر ہے، پتھر زیادہ کا تو اب الگ ہی اندازہ لگا ہے، صرف 2 کا، تو گئے قریب، کیا دیکھا کہ دور سے زیادہ سفید۔ حضرت عیسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پتھر کیسا ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تعجب میں پڑ گئے ہو، اور تعجب کی چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ اس پتھر کو کھول دے، رب کے کرم سے وہ پتھر کھلا، اور جب وہ پتھر کھلا ہے تو اس پتھر کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ جب عبادت کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے شخص تم کون ہو؟ کہا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک امتی ہوں، حضرت موسیٰ کی قوم کا، حضرت موسیٰ کا ایک امتی ہوں، امتی۔ پیغمبر عیسیٰ نے کہا اے شخص یہ بتاؤ کہ تم کتنے سال سے پتھر کے اندر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو؟ کہا اے عیسیٰ پیغمبر اگر تم میرے تعلق سے جاننا چاہتے ہو کہ کتنی سال سے مصروف ہو تو سنو، مجھے اس پتھر کے اندر 400 سال ہو گئے اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار اے میرے پالنہار، یہ شخص بہت نیک ہے، یہ عابد ہے، یہ اللہ تیرا نیک بندہ ہے، مولا اس سے زیادہ نیک بندہ کیا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ تم اس کی بات کر رہے ہو کہ اس سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے پروردگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تیرے پاس ایک نبی ہوگا، اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کا امتی شب برات میں 2 رکعت پڑھے گا تو میں ثواب موسیٰ کے امتی سے زیادہ ادا کروں گا۔ عزیزان محترم میرا وقت کافی ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا اے عیسیٰ تیرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ میرا محبوب ہوگا، اور جب میرا محبوب ہوگا، جب میں موسیٰ کو اتنا مقام دے سکتا ہوں، جب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ مقام دے سکتا ہوں، جب کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے تو میں اپنے حبیب کو کیا مقام دوں گا؟ جب کہ وہ حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ وہ میرا محمد رسول اللہ ہے۔ اور اے عیسیٰ جب اس کلیم اللہ کے امتی کو یہ ثواب دے سکتا ہوں تو میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے امتی کو کتنا اجر دوں گا؟ وہ اندازہ لگا سکتے ہو میرے نبی کے امتی